بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے سخت دلی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دل کی نرمی چاہتے ہو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اس حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی سختی کے دو علاج عطا فرمائے ہیں۔ علاج کی خوبصورتی پر غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4216 میں حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صاف دل اور زبان کا سچا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زبان کے سچے کو تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرہیزگار صاف دل جس میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ بغاوت، نہ کینہ اور نہ ہی حسد۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں آپ کو اچھے صاف دل اور نرم لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے کہ اللہ پاک نے اتنے اچھے انسانوں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ ایسے بندوں میں دو صورتیں واضح نظر آتی ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کے چہرے سے عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک نظر آتی ہے، ان کے چہروں پر نور کی جھلک نظر آتی ہے، ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ایسا کوئی اللہ والا بندہ ہے۔ اتنا نور تو کسی اللہ والے بندے کے چہرے پر ہی ہو سکتا ہے۔ انسان کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ انسان اللہ والا ہے یا پھر شیطان کا دوست ہے۔ اس لیے انسان کے نیک اعمال اور بد اعمال انسان کے چہرے پر نظر آ جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک خواب کا منظر اس طرح سے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے انسانی چہروں کی ایسی صورتیں بھی دیکھی ہیں کہ ان کے چہرے کا آدھا حصہ خوبصورت اور آدھا حصہ بدصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے کام بھی کیے اور انہوں نے برے کاموں کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے چہروں پر خوبصورتی بھی نظر آ رہی ہے اور ان کے چہروں پر بدصورتی بھی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے ان کے چہروں پر نیک اور برے کاموں کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ جو بندے نیک کام کرتے ہیں ان کے چہروں پر نور کی جھلک دکھائی دیتی ہے، جو بندے بد اعمال کرتے ہیں ان کے چہروں پر ان کے بد اعمال کی بدکاریاں نظر آتی ہیں۔
جو بندے اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو برے لوگوں کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ضرور، کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں، ایک شخص کی بات دوسرے کے آگے کرتے ہیں اور دوسرے کی بات پہلے بندے کے آگے کرتے ہیں۔ یہ کام ہمارے معاشرے میں عام پایا جاتا ہے۔ یہ بات ہر طرف عام ہو گئی ہے۔ بلا وجہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں بندہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، فلاں بندہ تمہارے بارے میں فلاں بات کر رہا ہے۔ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو گناہ تصور ہی نہیں کرتے ہیں۔ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے اس کی وجہ معلوم کی جائے تو اس کی وجہ یہی نکلے گی کہ کسی نے اس کے بارے میں چغلی کی ہے۔ ایسا کرنے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت فرمایا ہے۔ نمبر 2، دوستوں میں فساد ڈلوانے والے برے لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ بھی عام ہے کہ 2 دوست بڑی خوشی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کی دوستی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ ان 2 دوستوں کے درمیان غلط فہمیاں ڈال کر ان کو آپس میں جدا کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ نمبر 3، لوگوں میں عیب تلاش کر کے ان کی عیب دوسروں تک پہنچانے والوں کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ دنیا میں عیب اور کمزوری سے کوئی بندہ پاک نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، صاف دل انسان بہت ہی جلد جذباتی ہو جاتا ہے۔ صاف دل انسان کے سامنے جب کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ اپنی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے دوسروں سے بات چیت کرتے ہوئے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے، مجھے یہ بات کرنے کا فائدہ ہوگا یا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ صاف صاف بات سب کے سامنے کہہ گزرتا ہے۔ وہ سب کے سامنے کھل کر اپنی سچائی کو ظاہر کرتے ہوئے جذباتی ہو جائے گا۔ نمبر 2، صاف دل انسان کو غصہ بہت ہی جلد آ جاتا ہے۔ اس طرح صاف دل انسان کا غصہ بہت ہی جلد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صاف دل انسان کا دل ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ نمبر 3، صاف دل انسان کا دل بہت ہی نرم ہوتا ہے۔ لوگوں کے سخت رویے سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ صاف دل انسان سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، صاف دل انسان کسی بھی رشتہ دار اور دوست کو تنگ نہیں کرے گا۔ دل و جان سے وہ اپنے رشتے اور دوستی کو نبھائے گا۔ وہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان دوسروں کے دل میں وہ محبت نہیں پیدا کر سکے گا جو پیار اور محبت وہ دوسروں سے کرتا ہے، جو درد وہ دوسروں کے لیے اپنے اندر رکھتا ہے۔
دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔